بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، چلتی گاڑی میں ایک بزرگ نے نوجوان لڑکی کا ہاتھ تھام کر لوگوں سے اپیل کی کہ میں کینسر کا مریض ہوں، میری اکلوتی بیٹی کا کوئی وارث نہیں، عزت کی حفاظت نہیں کر سکتا، کوئی درد مند میری بیٹی سے نکاح کر کے عمر بھر ساتھ دے سکتا ہے۔ بوڑھے کی آواز سسکیوں میں دب گئی، گاڑی مسافروں سے کھچا کھچ بھری تھی، سب کو صاف سن گیا۔ پھر اچانک ایک باریش نوجوان اٹھا اور کہا، میاں جی میں آپ کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا، اگر کوئی مولوی صاحب ہیں تو ابھی اسی وقت سب کے سامنے میرا نکاح پڑھوا دے۔ اسی گاڑی میں ایک مولوی صاحب اٹھے اور کہا، میں امام مسجد ہوں، ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ پھر سب کے سامنے نکاح ہوا، مبارکباد ہونے لگی۔ پھر اسی گاڑی سے ایک بزرگ اٹھا، مٹھائی کے 2 ڈبے دیے اور کہا، بچوں کے لیے لے کر جا رہا تھا، اب نکاح کی خوشی میں سب کو کھلاؤ۔ عملے سمیت ساری سواریوں نے خوشی سے مٹھائی کھائی۔ مٹھائی میں بے ہوشی کی دعا تھی۔ تھوڑی دیر میں ساری گاڑی میں سکوت ہو گیا۔ لڑکی کے باپ اور ساتھیوں نے رج کر لوٹا۔ ناظرین کرام، ہمیں ہر بات پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے بجائے سوچ سمجھ سے کام لینا چاہیے۔ میٹھی کہانیوں میں اکثر بے ہوشی کی دعا ہوتی ہے۔ ناظرین کرام، اسی طرح علی پور چٹھا میں بھی دین کا لبادہ اوڑھے انٹرنیشنل معالج مسیحائی کے دعوے دار نام نہاد ڈبہ پیر مقدس دین اسلام پر کلک کا روپ دھار چکے ہیں۔ جادو ٹونا تویز گنڈ مافیا کی بھرمار ہو چکی ہے، جو کہ با اثر حلقوں میں سرایت کر چکی ہے۔ متاثرہ شہریوں کا کہنا ہے کہ سادہ لوگ نفسیاتی مریض، بے روزگار، بے اولاد افراد ان کے جھانسے میں آسانی سے آ جاتے ہیں۔ نفسیاتی خواتین کو جن نکالنے کے بہانے مبینہ تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ اسمندری کا گھناؤنا کھیل بھی کھیلا جاتا ہے۔ علی پور چٹھا اور گردوانوا میں ایسے کئی واقعات رونما ہو چکے ہیں۔ عوامی رد عمل سے بچنے کے لیے متذکرہ نام نہاد بروپیے ٹھکانے بدلتے رہتے ہیں۔ ایسے تویز اور بےہودہ چلا جات سے گھروں میں نفرت و نفاق کے بیج بو کر اپنے ذاتی مفاد کے لیے مجبور لاچار سادہ لوگوں کی دنیا آخرت اجاڑ دیتے ہیں۔ یہ دین اسلام سے نابلد نام نہاد دین فروش تویز گنڈے اور موکلات کے نام پر کالے بکروں سمیت نقدی بھی اینٹتے ہیں، جن کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں۔ اکثر اخبارات اور سوشل میڈیا ان کے گھناؤنے کھیل کو بے نقاب کرتے رہتے ہیں، پھر نہ جانے کن وجوہات کی بنا پر ادارے خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ یہ بھی لمحہ فکریہ ہے، دین کا لبادہ اوڑھے نام نہاد انٹرنیشنل مسیحائی جو سرکاری اراضی پر قبضہ جما کر عالیشان عمارت میں زندگی بسر کرنا اپنا اسٹیٹس سمجھتے ہیں، لیکن ان کی انی بحری تقلید کے پیروکار ابن الوقت مفاد پرست ان بروپیوں کی کرامات اور طاقت سمجھ کر ان کی مداح سرائی کرتے نظر آتے ہیں، جبکہ یہ دین کا لبادہ اوڑھے نام نہاد بہروپیے نت نئی شوفتہ بازیوں سے اپنے مذموم عزائم کو تقویت بخشتے ہیں۔ آج کل پھر سرکاری اراضی پر قبضہ جمانے کے بعد اب لنگر خانے کا بورڈ اویزہ کر کے مزید سرکاری اراضی ہتھیانے کے چکر میں ہیں۔ لیکن مزے کی بات یہ ہے، اس میں کچھ سرکاری ملازمین اور کچھ مافیا کے افراد بھی اپنا حصہ وصول کرتے ہیں۔ اب دینی حلقوں اور شہریوں نے ارباب اختیار پر زور دیا ہے کہ ان نام نہاد جعلی ڈبہ پیروں کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جائے اور دین کا لبادہ اوڑھے ان نام نہاد دین فروشوں کے شر سے معاشرے کو محفوظ کیا جائے۔ اور عوام سے اپیل ہے، دین اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مظلومیت کا ڈڈورا پیٹنے والے کی اندھی بہری تقلید کرنے کی بجائے دین اسلام کی روشنی میں تحقیق کرنا وقت کی اشد ضرورت ہے، ورنہ مفاد پرستوں کی چکنی باتوں میں میٹھا زہر ملے گا جو آپ کی دنیا آخرت کی خرابی کا سبب بنے گا۔ واللہ عالم۔